لیکن جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے وفا کا رشتہ مضبوط کیا، وہ ہمیشہ حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے اپنی جان اور اپنے مال سے پہرا دیتے رہے اور کسی گستاخ کی مرتادی کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور زمانے کو یہ بتاتے تھے کہ لوگوں ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں پر رسول پاک علیہ السلام پہ بے وفائی نہیں کر سکتے، اور حضور سے وفا کر کے وہ دنیا کو پیغام دیتے تھے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ ماضی قریب کے اندر ایک فتنہ اٹھا اور اس شخص کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ قادیان کی سرزمین سے اس نے سر اٹھایا اور اس نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر یہ بات اس نے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اس شخص میں جمع ہو گئی ہے، اور اس کتاب میں اس نے دلائل دیے۔ جب وہ کتاب لوگوں میں گئی اور لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور اہل ایمان لوگ جب ان چیزوں کو دیکھنے لگے کہ بھولے بھالے لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے اور اسلام سے ہٹایا جا رہا ہے، کفر کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، تو لوگوں نے اپنے زمانے کے علماء کو عرض کی حضور اس کا تعاقب کرنے کے لیے کسی عالم دین کا انتخاب کیا جائے۔ علماء نے اپنے درمیان حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جا کر عرض کی، حضور والا ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ کریں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس شخص کے مقابلے میں فارسی زبان میں کتاب لکھتے ہیں جسے ہدیۃ الرسول کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہدیۃ الرسول۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی اور آج اس کتاب کو اردو ترجمہ ملتا ہے۔ آپ نے جب کتاب لکھی تو مرزا غلام احمد قادیانی کے چاہنے والوں کی حالت خراب ہو گئی، اور اس کتاب کے لکھنے سے جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہوتے چلے جا رہے تھے وہ لوگ اس سے ہٹنا شروع ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سے اپنا وفا کا رشتہ مضبوط کرنے لگے۔ حضرات گرامی، 1900 جب صدی مکمل ہونے لگی تو آپ نے ایک اور کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے شین سے شروع کیا، اور اس کتاب میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اردو زبان استعمال کی تاکہ پاک و ہند کے مسلمان مرزا غلام احمد قادیانی کے شر سے محفوظ رہے اور پیارے نبی علیہ السلام کے وفادار بنے رہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں عالم بننے کے بعد حج کرنے کے لیے گیا، اور جب میں وہاں پہنچا اور میں نے حج کیا، حج سے فارغ ہونے کے بعد میرا ارادہ یہ ہو گیا کہ اب میں نے ہندوستان واپس نہیں جانا۔ تو حضرت شیخ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، شہزادے اپنے علاقے تشریف لے جاؤ، عنقریب تمہارے شہر میں فتنہ اٹھے گا، اگر تم صرف اپنے علاقے میں بیٹھے ہی رہو گے تمہارے بیٹھنے سے بھی وہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں حالت تو یہ ہے کہ جب وہ فتنہ قادیان سے اٹھا تو پھر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیٹھنے پر استعمال اپنا وقت نہیں گزارا، بلکہ آپ نے قلم اٹھایا اور دین مصطفیٰ کی خدمت شروع
شروع کر دی۔ جب آپ کی دوسری کتاب میدان میں آئی تو ایک شخص نے کہا یہ جو کتاب پیر صاحب نے لکھی ہے اس کتاب کا تو 1 گھنٹے میں مرزا صاحب جواب لکھ کر چھپا دیں گے، لیکن اللہ نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو یہ عزت عطا فرمائی کہ آپ کی حیات میں بھی وہ آپ کی کتاب کا جواب نہیں لکھ سکا، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اب تک وہ کتاب نہیں لکھی جا سکی۔ کیسے لکھتا؟ کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی نظر کرم سے یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ حضرات گرامی، جب مرزا غلام احمد قادیانی نے سر اٹھایا اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنی پہلی کتاب فارسی زبان میں لکھی تو اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ پاکستان کی زمین کے قریب جہاں پٹھانوں کا علاقہ تھا وہاں فارسی بہت زیادہ عام تھی، ان علاقوں کے لوگوں کو مرزا غلام احمد قادیانی اپنی طرف کرنا چاہتا تھا، لہذا وہاں کے لوگوں کی زبان استعمال کرتے ہوئے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور یہ آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے، یہ نقطہ نظر اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنی نسل کو یہ بات بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور وہ نبی ہیں جنہیں زمین سے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت میں پھر تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ قتل نہیں کیے گئے، انہیں مارا نہیں گیا۔ آج اس عقیدے کو سمجھیے اور اپنی نسل کو بتائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے۔ جب پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کے رد میں کتاب لکھی نا تو آپ نے شاندار جملہ لکھا، آپ نے فرمایا میں نے عورتوں میں اللہ کے ولی دیکھے ہیں اور کشف و کرامات کی حد تک دیکھے ہیں، لیکن اس جیسا کسی عورت کو دعویٰ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کہ کوئی عورت کہے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یا مجھ میں حضور کی ذات اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات جمع ہو گئی۔ اللہ اکبر دوستو، یہ بات یاد رکھیں، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں جو عیسائی ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا عجیب و غریب نظریہ رکھتے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ خدا ہے، اور یاد رکھیں اللہ کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے جو پاک ہونے سے پاک ہے۔ اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ جب اس نے کتاب لکھی مرزا غلام احمد قادیانی نے، اور آپ نے ہدیۃ الرسول کتاب لکھی، اور اس کتاب کے لکھنے کے بعد دوبارہ لوگ اپنے آقا نبی پاک علیہ السلام سے جڑنے لگے، تو پھر اس کے چہروں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرف سوالات بھیجے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو کبھی کتاب پڑھنے کا موقع دے اور آپ کوئی کتاب پڑھیں تو آپ کو کتاب پر کوئی کام کرنا ہوگا تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ خود اہل علم ہوں گے اور اہل فن ہوں گے تو آپ جب کسی کتاب پر قلم اٹھائیں گے تو آپ اس کی غلطیاں نکالیں گے تو آپ اس کا جواب بھی لکھیں گے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے اور اصل میں یہ چیز تھی۔
لگے گا لوگوں کو کہ آپ کتنے پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں۔ جب پیر مہر علی شاہ صاحب نے کتاب لکھی تو جواب میں انہوں نے سوالات لکھے، لیکن دنیا نے یہ ظاہر کیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے، یہ تو ہمارے سوالات کے جوابات بھی نہیں دے سکیں گے۔ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے کئی سوالات پیش کیے گئے۔ حضرات گرامی، آپ پڑھ کیجئے، جب آپ کے سامنے ان سوالات کی فہرست پیش کی گئی، آپ کتاب پڑھتے گئے اور مسکراتے گئے، کیونکہ ان سوالات کو دیکھ کر آج بھی کوئی نوجوان اگر اس پر تبصرہ کرنا چاہے وہ یہی کہے گا، حضرت اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے، یہ سمجھدار ہوتے تو اعتراض کرتے۔ لیکن کمال یہ ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب کتاب لکھی، قرآن کی آیات بیان کی، قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کی، سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا، تفسیر ابن جریر کس کو کہتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ہے؟ کیا آپ نے پڑھی ہے؟ اس بات سے پتا کیا چلتا ہے، جس نے سوال کیا وہ قرآن کی تفسیروں کو جانتا بھی نہیں تھا، اسی لیے تو پیر مہر علی شاہ سے سوال کر رہا ہے۔ جو قرآن کی تفسیروں کو نہیں جانتا، مجھے بتائیے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے استعمال کے ذریعے ہمیں بھٹکا سکتا ہے، ہمیں اپنے نبی سے دور کر سکتا ہے؟ اب اس نے ایک اور سوال کیا، کہنے لگا پیر مہر علی شاہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے، ہمیں یہ بتائیے، یہ بتایا جائے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ معصوم عن الخطا ہے یا نہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب فرمانے لگے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو گناہوں سے پاک پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ اگر نبی ہی غلطیوں سے پاک نہیں ہوگا تو پھر ہم کس کا طریقہ اپنائیں گے؟ پتہ یہ چلا جن لوگوں نے اپنے علم کا دعویٰ کیا تھا وہ تو خود علم سے محروم تھے، اور آپ نے فرمایا اولیاء کے بارے میں پوچھتے ہو تو اولیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ حضور کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ صرف دنیا میں اگر کوئی ہستی ہے جو گناہوں سے پاک ہے، اس ہستی کو نبی کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، ایسے عجیب و غریب لوگ سوال کرتے تھے اور پھر دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہمارے مقابلے کا پاک و ہند میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ باقاعدہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب لکھ کر یہ دعویٰ کیا کہ بھئی مسلمانوں کے درمیان تو بڑے بڑے علماء پائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے مفتی پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے شیخ پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے ہاں بڑے بڑے مفسر قرآن پائے جاتے ہیں، شیخ الحدیث پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان میں واقعی شیخ الحدیث، کوئی مفسر قرآن ہے تو ہمارے سامنے آئے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی اور علم کا سارا چکا بٹا کھول کے رکھ دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا، لوگوں یاد رکھنا جب بھی فتنے سر اٹھائیں گے ان کی نشانی یہ ہوگی وہ علم سے خالی ہوں گے، ان کے پاس علم نام کی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ علم مصطفیٰ کے ذریعے انسان ہمیشہ ہدایت میں رہتا ہے اور گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک بات آپ کو عرض کروں، یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے 3 سال بعد پیدا ہوئے، اور آپ نے مسلک حق اہل سنت کی خوب خدمت کی۔ جب سوالات میں سوالات، اب کیونکہ کتاب کا جواب تو یہ لکھ نہیں سکتا تھا، آپ نے قرآن کی آیات لکھی، تفسیر لکھی، اور اتنے آسان پیرائے میں آپ نے اس زمانے کے لوگوں کو باتیں سمجھائی کہ ہر آدمی کو سمجھ آتی چلی گئی، اور عوام کو ان باتوں کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام
پیر مہر علی شاہ صاحب کو پتا چلا یہ کہتا ہے میں فلاں موسم میں مر جاؤں گا، آپ نے فرمایا یہ تو اس سے کوئی بھی بات نہیں کی ہے، انشاءاللہ موسم بھی گزر جائے گا اور مہر علی بھی دنیا میں زندہ رہے گا۔ اب اس نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے کٹتے چلے جا رہے ہیں اور اب میری ہر طرف رسوائی ہو رہی ہے، اس نے دعویٰ کیا کہ میرا مقابلہ کیا جائے۔ پھر مہر علی شاہ صاحب نے اس کے مناظرے کو چیلنج کیا، آپ نے فرمایا آ جاؤ اور میں لاہور کی سرزمین پہ آؤں گا، وہاں تمہارا ہمارا مقابلہ ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ قلم رکھ دیے جائیں، جس کا قلم اٹھ کر قرآن کی تفسیر لکھے گا ہم اسے سچا مان لیں گے۔ اور آپ نے ایک اور بھی اس کے سامنے شرط رکھی، فرمایا ایک شرط یہ بھی ہے کہ آؤ ہم کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے دونوں چھلانگ لگائیں گے، جو بچ جائے گا اس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ لوگوں نے کہا حضرت اگر آ جاتا تو؟ آپ نے فرمایا اگر آ جاتا تو ہم تو اس سے بھی آگے والا کام کر کے دکھا دیتے۔ ہمارے علماء نے ہر زمانے میں اس کا تعاقب کیا، اور پھر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ختم نبوت کے حوالے سے اپنی پوری خدمات پیش کی، اور سفر کے مہینے میں 29 سفر کو آپ کا وصال ہوا۔ اب آپ کہیں امام صاحب اس سے اعلیٰ حضرت کی محفل میں آپ نے یہ عنوان کیوں لیا، اس بات کو ہم تک پہنچانے کی زحمت کیوں کی؟ یہ عنوان تو کسی درس کی محفل میں بھی ہو سکتا تھا، جمعے کی محفل میں بھی ہو سکتا تھا، خاص اس محفل میں آپ کیوں لائے؟ تو آئیے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک تو اپنی نسل کو پیر مہر علی شاہ صاحب کا تعارف کرائیں، اور دوسرا اس لیے بھی کہ لوگ اپنی کتابوں میں یہ بات لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اہل سنت اپنے بزرگوں میں کوئی کارنامے نہیں جانتے، بلکہ ہم دوسرے بزرگوں کے کارنامے اپنے نام لگانا چاہتے ہیں۔ آپ کہیں گے حضرت یہ کیسے ہو گیا؟ میرے سامنے کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ہمارے بزرگ نے لکھا کہ جب ختم نبوت کے حوالے سے اکابرین کی باتیں جمع کی لگی تو ایک ڈاکٹر جو کسی اور مکتبہ فکر کا ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب بطور بریلوی پنڈی میں تھوڑی تشریف لائے تھے، وہ کوئی اعلیٰ حضرت کے مرید تھوڑی ہے، وہ کوئی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھوڑی ہے، وہ کوئی اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھوڑی ہے۔ کہنے لگے یہ تو اہل سنت کے لوگوں نے دوسروں کے کارنامے اپنے سر کر لیے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، بریلوی کوئی ٹائٹل نہیں ہے، بلکہ بریلوی ہماری پہچان ہے، اور ہم اصل میں اہل سنت ہیں۔ اور آپ جا کر نیٹ پہ سرچ کریں، ویکیپیڈیا پر آپ کو یہ بات ملے گی بریلوی کس کو کہتے ہیں؟ کیا اعلیٰ حضرت کے صرف شاگرد کو کہتے ہیں یا اعلیٰ حضرت کے مریدین کو کہتے ہیں؟ انہوں نے لکھا نہیں، بریلوی اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور مرید کا نام نہیں، فرمایا بریلوی اس ہستی کو کہتے ہیں، اس شخصیت کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کو لے کے چل رہے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے اندر آپ کو سب سے زیادہ عشق رسول ملے گا اور درود پڑھنے کا مزاج ملے گا، اور کہا بریلوی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اصحاب رسول اور اہل بیت کے طریقے پر ہیں۔ حضرات گرامی، اگر آپ اور میں اس حوالے سے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی دیکھیں تو آپ اصحاب رسول اور اہل بیت کے طریقے کو اپناتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کو عظیم ہستی ہیں جنہوں نے میلاد مصطفیٰ کو بھی منایا، آپ کو عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ذکر
سرزمین مکہ پر پیر مہر علی شاہ صاحب کے ایک مرید نے اس عالم دین کو حرم مکہ میں روک لیا، جنہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کی حیات میں درس قرآن، درس حدیث کا سلسلہ آپ کے مدرسے میں قائم کیا ہوا تھا۔ ان سے کہا کہ بتائیے آپ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں کہ ان کا نقطہ نظر کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، وہ بدعقیداؤں کے بارے میں، خصوصاً مکتبہ دیوبند کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، وہ عالم دین فرمانے لگے میں کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے یہی بات پیر مہر علی شاہ صاحب سے سنی ہے اور میں وہی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مجھ سے گولڑے کے تاجدار پیر مہر علی شاہ صاحب فرمانے لگے، مولانا غلام محمد بتائیے، لوگ ہم سے کہتے ہیں مکتبہ دیوبند کے بڑے بڑے عالموں نے اپنی کتابوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی، اسی لیے امام سنت مجدد دین و ملت فرمانے شب رسالت سیدی سنتی الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان پر کفر کا فتویٰ جاری کیا کہ آپ نے امام سنت کی کتابوں کو پڑھا۔ مولانا غلام محمد فرمانے لگے حضور واقعی میں نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھا، اعلیٰ حضرت کے فتووں کو پڑھا، پھر اس مکتبہ فکر کے لوگوں کی کتابوں کو پڑھا، ان آنکھوں نے دیکھا ہے انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی۔ پھر مہر علی شاہ صاحب فرمانے لگے مولانا اگر ایسا ہے تو امام احمد رضا کا فتویٰ سچا ہے۔ حضرات گرامی، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت سے پیر مہر علی شاہ صاحب کی کیا عقیدت تھی اور آپ کیسی محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ سیدی اعلیٰ حضرت پر کیسا اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ آپ حالات پڑھیں، پاکستان کی سرزمین پر ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں فوجی نظام قائم ہوا اور اس فوجی نظام میں ایک جنرل نے مساجد کے لیے اوقاف کا سلسلہ کیا۔ ان اوقاف کے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے اس جنرل کی طرف سے ایک پیپر ورک کیا گیا اور اس میں مساجد، امام بارگاہ اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے بارے میں انٹری کی گئی۔ اور اس میں ہوا کیا کہ بھئی جس مزار شریف میں اگر کوئی مسجد ہے وہاں یہ پتہ کیا جائے یہ مسجد کس پہچان سے ہے۔ اوقاف کے لوگ چلتے چلتے جب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد یعنی گولڑا شریف پہنچے تو وہاں بابو جی حضور موجود تھے۔ تو وہاں ایک افسر نے کہا بھائی بتائیے یہ مسجد کس کی ہے، یہ بریلیوں کی ہے، دیوبندیوں کی ہے، شیعوں کی ہے، کسوں کی ہے، کس کی ہے؟ وہاں شیخ الحدیث صاحب تشریف فرماتے، بابو جی فرمانے لگے کہ ہماری طرف سے ہمارے علامہ تشریف فرما ہے اور وہی جواب دیں گے۔ علامہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ تو شیخ صاحب خاموش ہو گئے۔ تو بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ بھائی آپ قانوناً اس بات کو لکھیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو مسجد ہے اور ان کا جو مسلک ہے وہ مسلک بریلوی ہے، پہچان کر آئے گا، اس کو کسی اور شراب کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اکابرین کو پہچانیں اور ہم نے اپنے اکابرین کو جاننا ہے، اپنی نسل کو بتانا ہے کہ ہمارے اکابرین نے اسلام کی خدمت کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، کسی شخص کو مکہ شریف رہنے کا موقع مل جائے، آپ کو یہ موقع ملے، آپ اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے؟ نہیں جانے دیں گے، کیونکہ آپ کو
ہر روز یہ موقع ملے گا کہ آپ نماز تو ایک پڑھیں لیکن 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا. یہ موقع تو کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا. ارے ہم اس موقع کو حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر پیسے جمع کرتے ہیں اور پیسے جمع کرنے کے بعد ہم ویزا کرواتے ہیں، پاسپورٹ بنواتے ہیں، پھر اس سفر کی تیاری کرتے ہیں اور سفر پہ جانے سے پہلے محفل میلاد کرتے ہیں تاکہ ہمارے اور دوستوں میں، نوجوانوں میں، بزرگوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ وہ بھی تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کریں اور وہ بھی مدینہ شریف اور مکہ شریف کی بات حاضری کے لیے محنت کریں. حضرات گرامی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ موقع ملا، لیکن آپ نے حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر کہ دین کی خدمت کا ایک موقع ملے گا تو آپ واپس تشریف لے آئے. اس بات سے آپ کو مجھے یہ سمجھنا چاہیے اگر کسی جگہ آپ کو دین کی خدمت کا موقع مل رہا ہو تو آپ ضرور اپنی خدمات پیش کریں. اگرچہ مشکلات ہو، اگرچہ سہولیات نہ ہو، آپ نے سہولیات کو نہیں دیکھنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی خدمت کرنی ہے. آج مسلمانوں کے اندر اس جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بیدار کرنا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہر صبح بھی کرے، ہر دن بھی کرے اور ہر رات بھی کرے. حضور نبی پاک